سے دلوائے گی تم کو جنت نماز الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم سب ایک بار پھر موجود ہیں اپنے بہت ہی پیارے پروگرام، اپنے معلوماتی پروگرام آئے نماز سیکھیں میں۔ ہمارے پروگرام کا نام کیا ہے؟ آئے نماز سیکھیں۔ جی ہاں، ہمارے پروگرام کا نام ہے آئے نماز سیکھیں، اور اپنے اس پروگرام میں ہم مل جل کر نماز سیکھتے ہیں، نماز سے متعلق بہت پیاری پیاری باتیں سیکھا کرتے ہیں۔ آج الحمدللہ جو ہمارا ٹاپک ہے اس پر بات کرنے سے پہلے درود پاک کی بہت ہی پیاری فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری محبت اور میرے شوق میں مجھ پر 3 بار صبح اور 3 بار شام درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں، آج جو ہم نے بات کرنی ہے وہ نفل نماز سے متعلق بات کریں گے۔ نماز کی بہت ساری صورتیں آپ نے سنی ہی ہیں، کچھ نمازیں فرض ہوتی ہیں، کچھ واجب ہوتی ہیں، اور کچھ نمازیں نفل ہوا کرتی۔ آج ہم نفل نمازوں سے متعلق کچھ گفتگو سنیں گے، اس کے متعلق کچھ مسائل بھی سیکھیں گے، کچھ فضیلتیں بھی آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نفل نماز۔ کیا ہے؟ نفل نماز۔ جی ہاں، نفل نمازوں کا بیان آج کا ہمارا ٹاپک ہے، تو اس سے متعلق ہم نے گفتگو سننی ہے۔ دیکھیں، نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی اہم ترین عبادت ہے، اور نماز پڑھنے والے بندے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ پیارے بچوں، نماز کی مختلف قسمیں ہیں نا، فرض نماز، کچھ واجب نماز، کچھ سنت نماز ہوتی ہے نا۔ تو نماز پڑھنے والے بندے سے اللہ تعالیٰ بہت راضی ہوتا ہے، اس سے خوش ہوتا ہے۔ جو بندے نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ نماز ہمارے رب کی، اللہ کی عبادت ہے، اور عبادت کرنے والے بندوں کو تو اللہ پسند فرماتا ہے۔ عبادت جس قسم کی بھی ہو اللہ تعالیٰ اسے پسند کرتا ہے، لیکن جو نماز ہے نا، اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والے بندے سے بہت راضی ہوتا ہے۔ تو آج نفل نمازوں سے متعلق کچھ باتیں ہم نے سیکھنی ہے، نفل نمازوں سے متعلق کچھ فضائل سنیں گے، کچھ مسائل بھی سنیں گے، نفل نمازوں کی قسمیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم شیئر کریں گے۔ اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوالات ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، تاکہ ان کے بھی جوابات ہم سیکھنے کی، حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ چلتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف۔ کسی کے پاس کوئی سوال ہے؟ سب کے پاس ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ کے پاس مائک ہے، آپ ہی پوچھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد سلیم اتاری ہے۔ یوسف بھائی، میرا آپ سے یہ سوال ہے، نفل کسے کہتے ہیں؟ نفل نماز کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، ان کا سوال ہے سلیم اتاری بھائی کا۔ دیکھیں، نفل نماز کہتے ہیں اس نماز کو کہ جس کے پڑھنے پر ثواب ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے؟ ثواب۔ لیکن نہ پڑھنے پر گناہ نہیں ملتا۔ اگر کوئی نہ پڑھے تو گناہ نہیں، لیکن پڑھنے پر کیا ملتا ہے؟ ثواب۔ جی ہاں، نفل نماز پڑھنے پر ثواب ملتا ہے، نہ پڑھنے پر گناہ نہیں ملتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبدالعزیز اتاری ہے۔ ماشاءاللہ، مسکراتے رہا کریں، مسکراتے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ جی عبدالعزیز بھائی، کیا میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ سنت نماز اور نفل نماز میں کیا فرق ہے؟ عبدالعزیز بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ نفل نماز اور سنت نماز میں کیا فرق ہے؟ سنت اور نفل میں فرق یہ ہوتا ہے، سنت وہ ہوتی ہے کہ جو نبی کریم علیہ السلام نے ادا فرمائی ہے نا، تو اس کو سنت کہتے ہیں۔ اور جو نمازوں میں عام طور پر ہوتی ہے نا، جیسے فجر کی 2 سنتیں، ظہر میں 6 سنتیں، 4 سنتیں پہلے اور 2 سنتیں بعد میں، عصر میں 4 سنتیں، مغرب میں کتنی سنتیں؟ 2 سنتیں، اور عشاء میں کتنی سنتیں؟
عشاء میں کتنی سنتیں نہیں پتا؟ عشاء کے فرض سے پہلے کتنی سنتیں ہوتی ہیں چلے بتائیں؟ 4 سنتیں. اور فرض کے بعد کتنی سنتیں ہوتی ہیں؟ تو عشاء میں کتنی سنتیں ہو گئیں؟ 6 سنت ہو گئی نا بھائی. تو یہ 6 سنتیں ہو گئی. تو یہ تقریباً فرض نمازوں کے ساتھ ہوتی. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بھی ہیں لیکن زیادہ تر فرض نمازوں کے ساتھ. اچھا اس کے علاوہ جو ہے وہ نفل ہیں. جیسے ظہر کی نماز ہے تو اس میں کتنے نفل ہیں؟ 2 نفل ہیں. اور عصر کی نماز میں کتنے نفل ہیں؟ عصر کی نماز میں کتنے نفل ہیں؟ نہیں معلوم؟ ہاں عصر کی نماز میں نفل نماز ہوتی ہی نہیں ہے. اور مغرب کی نماز میں 2 رکعت. اور عشاء کی نماز میں 4 نفل ہوتی ہیں 2 کر کے. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ نفل نمازیں، اور کچھ وہ نفل نمازیں ہیں کہ جو ان فرض نمازوں سے ہٹ کر ہیں. ان کی ٹائمنگ بھی الگ ہے، ان کے ان کی رکعتیں بھی مختلف ہیں، اور ان کی فضیلتیں بھی بیان کی گئی ہیں. تو ان نفل نمازوں سے متعلق بھی انشاءاللہ تعالی ہم کچھ باتیں آج سیکھنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد فرقان اتاری ہے. یوسف بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے، شکرانے کے نوافل کسے کہتے ہیں؟ شکرانے کے نوافل، یہ بھی ایک نفل نماز ہے. شکرانے کے نوافل. تو شکرانے کے نوافل کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی خوشی حاصل ہو، کوئی خوشی حاصل ہو گئی، مثال کے طور پر اچھا رزلٹ آ گیا آپ کا، پوزیشن آ گئی، اچھا رینک آ گیا، یا آپ نے حفظ مکمل کر لیا. اب حافظ ہیں؟ 25واں پارہ چل رہا ہے، 5 پارے باقی ہے. ارے ماشاءاللہ بھائی، ان کے 25 سپارے حفظ ہو گئے ہیں، 5 سپارے باقی ہیں. بہت خوشی کی بات ہے. تو آپ کا جب پورا قرآن مکمل ہو جائے گا نا، جب 2-3 مہینے کے بعد آپ کا حفظ مکمل ہو جائے گا، پورا قرآن آپ کے سینے میں محفوظ ہو جائے گا، آپ یاد کر لیں گے انشاءاللہ. اور تو یہ خوشی کی بات ہے. کس کو خوشی ہوگی؟ ہمیں ہوگی، امی ابو کو ہوگی. امی ابو کو خوشی ہوگی، آپ کو بھی خوشی ہوگی نا. تو اب جب خوشی ہوئی ہے تو اللہ کا کیا ادا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا. کیا ادا کرنا ہے؟ شکر ادا. شکر ادا کرنا. اچھا شکر ادا کرنے کے طریقے، ایک تو یہ کہ آپ الحمدللہ کہہ لیں. ایک طریقہ یہ کہ آپ سجدہ شکر کر لیں، یعنی شکرانے کی نیت سے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ کر لیں. اور ایک یہ کہ آپ 2 نفل پڑھیں، 2 رکعت نفل پڑھیں. کس نیت سے پڑھیں گے؟ اللہ کا شکر ادا کرنے کی نیت سے. اس کو کہتے ہیں شکرانے کے نوافل. کیا کہتے ہیں؟ شکرانے کے نوافل. شکرانے کے نوافل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو شکرانے کے نوافل ادا کریں گے. جب آپ کا حفظ مکمل ہو جائے تو شکرانے کے نوافل ادا کریں. آپ کے امی ابو کو بھی چاہیے، جب ان کو خوشی کی خبر ملے گی وہ تو بہت انتظار کر رہے ہوں گے کہ آپ کا حفظ کب مکمل ہوگا. پوچھتے بھی ہوں گے کہ بھائی کتنا رہ گیا ہے، کب مکمل ہوگا، پوچھتے بھی ہوں گے. جی تو یہ ہوتا ہے والدین کی خوشی ہے نا. ایک تو ہوتا ہے نا انسان دنیاوی چیزوں میں خوش ہوتا ہے، کوئی اچھا گفٹ مل گیا، کوئی اچھی دنیاوی حوالے سے اچھی نیوز مل گئی تو خوش ہو جاتے ہیں، اچھے کپڑے لا کے دے دیے، اچھے شوز لا کے دے دیے تو خوش ہو جاتے ہیں. اور یہ کتنی بڑی خوشی ہوگی نا والدین کے لیے، اولاد کے لیے، کہ وہ قرآن پاک حفظ کر لے. تو پیارے بچوں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کے والدین خوش ہوں، آپ کوشش کریں. ناظرہ قرآن پاک اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو جلدی ناظرہ مکمل کر لیں. اگر قاعدہ آپ کا چل رہا ہے تو جلدی قاعدہ مکمل کریں، محنت کریں، تھوڑا سا اس میں کوشش کریں، زیادہ اپنے گھر پر زیادہ ٹائم دیں، ناظرہ قرآن پاک پڑھنے میں زیادہ ٹائم دیں. اور جو ہے وہ حفظ کر رہے ہیں تو حفظ میں تو زیادہ محنت کی ضرورت ہے. دیکھیں نا، جتنی فضیلت بڑھتی جائے گی نا، شیطان اس سے روکے، اور اس میں تھوڑی سی سستی بھی ہوگی، کاہلی بھی ہوگی. لیکن آپ نے شیطان کو ہرا دینا ہے، شیطان سے مقابلہ کرنا ہے، شیطان کو ہرا دینا ہے. اور جو مقصد آپ لے کر چل رہے ہیں، اگر آپ ناظرہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو ناظرہ قرآن پاک جلدی پڑھ کر ختم کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ حفظ کر رہے ہیں تو حفظ قرآن جلدی ختم کرنے کی کوشش کریں، ہے نا. تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو خوشی ہوگی، آپ کے والدین کو خوشی ہوگی. جب والدین خوش ہوں گے تو اللہ بھی خوش ہو جائے گا، اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا، ہے نا. جب اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو پھر ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، والدین کی ناراضی میں اللہ کی ناراضی ہے. یہ ذہن میں رکھیں. والدین کو ناراض نہیں کرنا ہے،
والدین اگر آپ کو کہتے ہیں مدرسے جائیں، نماز پڑھیں، یہ اچھے کام کریں، سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، والدین کی بات ماننی چاہیے۔ وہ بچے ہم نے زندگی میں دیکھے ہیں کہ کامیاب ہوتے ہیں، جو کیا کرتے ہیں، والدین کی بات مانتے ہیں، والدین کی فرما برداری کرتے ہیں، وہ بچے کامیاب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو شکرانے کے نوافل اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے لیے جو ہے وہ ادا کیے جاتے ہیں۔ یوسف بھائی کیا شکرانے کے نوافل ادا کرنے کے لیے وضو کرنا چاہیے؟ جی وضو تو بالکل کریں گے۔ دیکھیں ایک ذہن میں رکھیں بات کہ نماز بغیر وضو کے نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے؟ بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، کوئی بھی نماز ہو، فرض نماز ہو، نفل نماز ہو، سنت نماز ہو، بغیر وضو کے نہیں پڑھ سکتے۔ یہاں تک کہ آپ سجدہ شکر بھی کرتے ہیں نا، تو سجدہ بھی بغیر وضو کے نہیں کرنا چاہیے۔ یوسف بھائی جیسے ہم خوشی کرتے ہیں، جیسا حفظ کر لیا ہو ہم نے، شکرانے کے نفل پڑھے، یا ہمیں کوئی دنیاوی خوشی ہو تو پھر بھی ہم نفل پڑھیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں۔ یعنی دیکھیں ایک بات یاد، گناہ کا کام نہ ہو۔ اگر گناہ کا کام ہے تو ظاہر ہے اس پر تو آپ جو ہے آپ گناہ پر تو بسم اللہ بھی نہیں پڑھ سکتے، سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتے، یہ تو اللہ کی نافرمانی ہے۔ کوئی گناہ کا کام کر لیا اور اس پر خوش ہو رہا ہے، گناہ کے اوپر خوش ہونا تو اور بڑا گناہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اگر دنیاوی چیزیں گناہ نہیں ہے، جائز چیزیں، جیسے ہم نے مثال لی نا کہ آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے، سمجھ، اور کیا خوشی ہو سکتی ہے ذرا آپ بتائیں؟ جیسے ہماری برتھ ڈے ہو، برتھ ڈے ہے، ہاں ٹھیک ہے، یعنی کسی کی سالگرہ ہے، خوشی کا موقع ہے، ثواب تو نہیں ہے ظاہر ہے لیکن خوشی کا موقع ہے۔ اور کیا ہے؟ یا کسی دن یہ ہو جاتا ہے کہ ابو آفس سے آتے آتے کوئی اچھی چیز لے آتے تو بچے خوش ہو جاتے ہیں تو نفل پڑھ لیتے ہیں۔ ہاں تو یہ بھی ہو سکتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اس کا پتہ ہے فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالی ہماری نعمتوں میں مزید اضافہ فرمائے گا۔ تو دینی دنیاوی دونوں قسم کی خوشیوں پر، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ہم جو ہے وہ شکرانے کے نوافل ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو یوسف بھائی جیسے ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ہمیں شکرانے کے نفل ادا کر سکتے ہیں؟ بالکل بہت اچھی بات ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیں اللہ کا شکر ہے نا، اس نے ہمیں بیماری کے بعد صحت عطا فرمائی، بالکل اچھی بات ہے، بالکل آپ نوافل شکرانے کے ادا کر سکتے ہیں اور اس پر ہمیں بالکل ثواب ملے گا، بہت اچھی بات ہے۔ میرا نام محمد ریحان اتاری ہے۔ یوسف بھائی میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں؟ جی بالکل ریحان بھائی کر سکتے ہیں، مائک آپ کو اسی لیے دیا ہے۔ یوسف بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے ہم نے شکر اللہ کا ادا کر لیا، اب اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ہی شکرانے کے نفل پڑھ لیے تو اس کا دونوں کا ثواب ایک ہی ہے؟ دیکھیں آپ نے جو ہے الحمدللہ کہا، ایک تو یہ شکر الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، ایک تو اتنا کہہ دیا۔ ایک یہ کہ آپ نے نفل نماز پڑھ لی 2 رکعت۔ اب آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ دونوں کا ثواب کیا برابر ہے؟ آپ دیکھیں نا، آپ جب نماز پڑھیں گے اللہ اکبر، ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد کیا پڑھیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو جو الحمدللہ آپ نے صرف کہا تھا بغیر نماز کے، وہ آپ الحمدللہ بھی نماز میں بھی کہہ رہے ہو اور نماز بھی پڑھ رہے ہو، اور بھی بہت ساری تسبیحات، سبحان اللہ، اللہ اکبر، تلاوت قرآن، اور بھی بہت ساری نیکیاں کر رہے ہو، ہے نا اس میں، تو اس کا ثواب زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، اگر آپ نفل نماز پڑھتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، شکرانے کے نفل کے حوالے سے آپ کا ایک مائنڈ کلیئر ہوا ہوگا کہ شکرانے کے نفل کسے، بلکہ یہ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ اسی لیے شکرانے کے نوافل ادا کرنے چاہیے، خواہ دینی خوشی حاصل ہو یا دنیاوی خوشی حاصل ہو، لیکن اگر کوئی گناہ کا کام ہے اس پر خوش نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی اس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرنا چاہیے۔ یوسف بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ نماز تہجد کسے کہتے ہیں؟ رات کے وقت میں جو نماز پڑھی جاتی ہے نا، رات کو اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو اس کو نماز تہجد کہتے ہیں۔ میرا آپ سے ایک اور سوال ہے کہ تہجد کی نماز سنت ہے یا نفل ہے؟ تہجد کی نماز ویسے تو نفل ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے اور بہت کثرت کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، تو اسی لیے ہم اس کو سنت کہتے ہیں۔ یوسف بھائی تہجد کی نماز کا ٹائم کیا ہے؟ تہجد کی نماز کا ٹائم عشاء کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ٹائم تہجد کا، ٹھیک ہے، فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک رہتا ہے، یعنی جو کہتے ہیں نا سحری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے جب، اور فجر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، تو سحری کا ٹائم ختم، تہجد کا ٹائم ختم، عشاء کی نماز پڑھ لی، عشاء کی نماز کے بعد تہجد کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔
یوسف بھائی ہمیں تو اسکول جانا ہوتا ہے, ہم تو رات تو نہیں اٹھ سکتے, ہم عشاء کی نماز کے بعد نماز پڑھ سکتے؟ تہجد کی؟ جی. تہجد کی نماز نہیں, عشاء کے فوراً بعد تو نہیں پڑھ سکتے, اس کے لیے تو سونا شرط ہے. نماز تہجد کے لیے سونا شرط ہے, تو اسی لیے آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ عشاء کے فوراً بعد میں پڑھ لوں سونے سے پہلے, تو عشاء کے فوراً بعد تو آپ تہجد نہیں پڑھ سکتے, سوئے بغیر تو تہجد نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے یوسف بھائی کتنا سونا شرط ہے؟ کتنا سونا شرط ہے؟ بھائی سونا یہ کہ 5-6 گھنٹے سونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے تھوڑی دیر بھی آنکھ لگا لی نا, 5-10 منٹ بھی آپ سو گئے, آپ نے آنکھ لگا لی تھوڑی دیر, یا آپ کی آنکھ لگ گئی, پھر آپ کی آنکھ کھل گئی, تو آپ کی چونکہ آنکھ لگ گئی نا تھوڑی دیر بھی, تو آپ 5-10 منٹ کے لیے بھی سو گئے, تو اب اس کے بعد آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں. یعنی عشاء کی نماز کے بعد آپ تھوڑی دیر بھی سو گئے, 5-10 منٹ, آدھا گھنٹہ سو گئے, پھر آپ کی آنکھ کھل گئی, تب بھی آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں. بھلے بھی 9 بج رہے ہوں یا 10 بج رہے ہوں, تب بھی آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن سونا شرط ہے, آپ سو کر اٹھیں گے, تھوڑی دیر بھی سو جائیں, سو کر اٹھیں گے, پھر تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں. یوسف بھائی میرا یہ سوال ہے کہ تہجد کی نماز کی کیا فضیلت ہے؟ تہجد کی نماز کی کیا فضیلت ہے؟ اس کی فضیلتیں تو ریحان بھائی اتنی ہے, بہت ساری فضیلت. اس میں سے کچھ فضیلتیں میں آپ کو سناتا ہوں, وہ سنیں گے نا تو انشاءاللہ ہمارا ذہن بنے گا کہ ہم بھی کیا کریں, تہجد کی نماز پڑھیں. جی ہاں, ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تہجد کی نماز, تہجد اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اچھا, تہجد جو ہے وہ گناہوں کے اثرات کو دور کرتی ہے اور گناہوں کو روکنے والی ہے. تہجد کی نماز گناہوں کو روکنے والی ہے. اچھا, اسی طرح سے تہجد کی نماز کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد جو سب سے زیادہ فضیلت ہے نا, فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت کون سی نماز کی ہے؟ تہجد کی نماز. جی ہاں, تہجد کی نماز کی فضیلت فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ ہے. اور ایک اور بہت پیاری حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں. آج کل کون سا موسم چل رہا ہے؟ سردی کا موسم چل رہا ہے. گرمی کا چل رہا ہے, سردی کا چل رہا ہے؟ آج کل سردی کا موسم چل رہا ہے نا. اور سردی کے موسم کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ سردی کا موسم اچھا لگتا ہے نا؟ ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سردی کا موسم مومن کے لیے موسم بہار ہے. فرمایا اس لیے کہ اس میں رات لمبی ہوتی ہے, دن چھوٹے ہوتے ہیں, تو چھوٹے دنوں میں آپ آسانی سے روزے رکھ سکتے ہو, اور رات لمبی ہوتی ہے, آپ آسانی سے اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کی شان بیان فرمائی. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سردی کے موسم کو خوش آمدید, سردی کے موسم کو خوش آمدید, اس میں اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں. اور وہ برکتیں کیا ہیں؟ فرماتے ہیں اس میں تہجد کے لیے رات لمبی ہوتی ہے اور روزہ رکھنے کے لیے دن چھوٹے ہوتے ہیں. اور ایک اور روایت میں آتا ہے, بڑی پیاری روایت آتی ہے نا, فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے, پیارے بچوں اس حدیث کو آپ نے غور سے سننا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, حضرت علی روایت کرتے ہیں, پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسے کمرے ہیں, ایسے گھر ہیں جن کے اندر سے باہر کا نظر آتا ہے اور باہر سے اندر کا نظر آتا ہے, ٹرانسپیرنٹ ہے. ٹھیک ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ارشاد فرمایا, ایک عربی دیہاتی, ایک عربی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کس کو ملے گا, یہ گھر کس کو ملیں گے؟ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کو ملیں گے جو نرمی سے گفتگو کرنے والے, غریبوں کو کھانا کھلانے والے ہوں گے, اکثر روزے رکھنے والے ہوں گے, اور راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنے والے ہوں گے جب لوگ سو رہے ہوں. جب لوگ سو رہے ہوں تو وہ تہجد کی نماز پڑھتے ہوں گے. تو دیکھیں فضیلت تہجد کی نماز ادا کرنے والے اور نرم گفتگو کرنے والے, غریبوں کو کھانا کھلانے والے, اکثر روزے رکھنے والے,
ان لوگوں کے لیے فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ان لوگوں کو کتنے عالیشان مکانات عطا فرمائے. اور پھر تہجد کی نماز کے وقت، تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا ضرور قبول فرماتا ہے. اسی طرح سے تہجد کی نماز قبر کے اندھیرے سے ہمیں بچائے گی. یعنی قبر کے اندر تو اندھیرا ہوتا ہے، قبر جو ہے، قبر کے اندھیرے سے بھی ہمیں تہجد کی نماز بچائے گی. اس کی قبر میں روشنی ہوگی جو تہجد کی نماز پڑھا کرتے ہوں گے. اسی لیے ہمیں بھی چاہیے نیت کریں کہ انشاءاللہ اب سے تہجد کی نماز بھی پابندی سے پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل. تہجد کی نماز پڑھنے والے کے چہرے کو اللہ تعالیٰ روشن کر دیتا ہے، اس کے چہرے پر نور آ جاتا ہے، اس کو عبادت کا مزہ آتا ہے، لذت محسوس ہوتی ہے اسے. اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پابندی کے ساتھ تہجد کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے. یوسف بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تہجد کی نماز پابندی سے کیوں ادا فرماتے تھے؟ اس لیے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی. بھئی ہم پر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ کتنی نمازیں فرض ہیں؟ کتنے ٹائم کی نماز فرض ہے؟ کتنے ٹائم کی نماز فرض ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر 6 ٹائم کی نماز فرض تھی. یعنی 5 نمازیں تو وہ جو ہم ادا کرتے ہیں، ایک نماز تہجد بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کیا تھی؟ فرض تھی. تو اسی لیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تہجد کی نماز بھی ادا فرمایا کرتے تھے. یوسف بھائی ہمیں جو تہجد کی جو رکعت، تہجد کا جو نفل ہے اس میں ہمیں کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے؟ کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے؟ جتنی پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، جتنی پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. کم سے کم 2 رکعتیں، کم از کم کتنی ہے؟ 2. اور زیادہ سے زیادہ کچھ روایت میں 8 رکعت کا بھی ذکر ہے، کچھ میں 12 رکعت کا بھی ذکر ہے. 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، 12 بھی پڑھ سکتے ہیں. 2 کر کے پڑھیں. اگر آپ 8 بھی پڑھ رہے ہیں نا تو 2 کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو 12 رکعت بھی پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت کر کے پڑھیں، یہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور اس کے بعد جو ہے 2 رکعت کر کے پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ تو کم سے کم 2 ہیں، زیادہ سے زیادہ 12 ہے یا پھر 8 ہیں. یوسف بھائی جو جیسے نماز ہوتی ہے اس میں تہجد کی نماز میں کیا پڑھنا چاہیے ہمیں؟ تہجد کی نماز میں کیا پڑھنا چاہیے؟ دیکھیں ویسے جس طرح ہر نماز میں پڑھتے ہیں نا تو وہی پڑھیں گے، لیکن زیادہ بہتر یہ کہ آپ اس کی ہر رکعت میں 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں. کیا پڑھیں؟ 3 بار کیا پڑھیں گے؟ سورہ اخلاص سمجھتے ہیں نا کسے کہتے ہیں؟ قل هو اللہ احد والی جو سورت ہے تو یہ والی سورت پڑھیں گے. کتنی بار پڑھیں گے؟ 3 بار. ہر رکعت میں 3 بار پڑھیں گے. آپ کو فضیلت معلوم ہے نا؟ سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھنے کا کیا ثواب ہے؟ پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ ہر رکعت میں ہو سکے تو 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لینی چاہیے. پیارے پیارے بچوں، آپ نے آج کا پروگرام دیکھا جو کہ نفل نمازوں کے بارے میں تھا. اللہ تعالی ہمیں نفل نمازیں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں قبولیت والی عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سے دلوائے گی تم کو جنت نماز. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا